کہ کسی نے اگر سود کا بیاج کا ایک لقمہ کھایا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. ریحان بھائی کیا کہنا چاہوں گا؟ سب کچھ تو بات آپ نے کہہ ڈالی ماشاءاللہ. السلام علیکم میرے اسلامی بھائیوں. آج ہم سنبھل کے سرزمین ہلدوانی کے سرزمین پر حاضر ہیں اور ماشاءاللہ آپ ہمارے حضرت یعنی محمد معصوم رضا صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ہم حاضر ہوئے ان کی نگری اور جیسا ہم نے سوچا تھا کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہمیں عزت اور احترام سے نوازا ماشاءاللہ، اور ہمیں ساتھ کھانے کا بھی شرف حاصل ہوا. ویسے میں خدمت خلق سے ہوں اور جو مہم جاری ہے خدمت خلق یعنی کہ شادیوں میں جو دہیج کا سب سے زیادہ لین دین کی سب سے زیادہ بیماری میں مانتا ہوں، اس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس سنستھا سے جڑیں اور قدم سے قدم ملا کر چلیں اور وطن کی ہر بیٹی کو دہیج سے مکت کریں. اور میں بھی سوال تھوڑا سا کر لیتا ہوں معروف بھائی سے، یہ تو سبھی سے کرتے ہیں، خیر میری ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. معروف بھائی، جیسے ہر نبی کی امت میں فتنہ رہا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا فتنہ رہا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریحان بھائی آج ملاقات کے لیے آئے ضلع مراد آباد سنبل سے، اور انہوں نے بتایا کہ میں خدمت خلق کو پیش انجام دے رہا ہوں، جو کہ آج کل معاشرے میں بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے دہیج کو لے کر کے. جو غریب بیٹیاں دہیج کی وجہ سے گھروں میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ لالچ میں لڑکے والے بھی سوچتے ہیں کہ مال مل جائے، بڑے بڑے پیسے والے بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ خالی بیٹی ہمیں مل جائے، وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کہ 4 پہیوں کی گاڑی مل جائے، کہ بلٹ مل جائے. تو اس طریقے کے اس کو روکنے کے لیے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ایک مہم شروع کی ہے، لہذا اللہ قبول فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور جس طرح سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون سا فتنہ ہوگا، تو میں بتا دوں آقا ارشاد فرماتا کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضور تشریف فرما تھے کہ میری امت کا فتنہ جو ہوگا وہ مال ہوگا، مال پیسہ اس میں بھاگے گا. اور وہی دیکھنے میں آ رہا ہے، وہی ہم دیکھ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے. اور بس میں یہی دعا کروں گا. ایک بار میرے پاس وہاں سے بنگلور سے فون آیا تھا ایک لڑکے کا، اس نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ آپ اپنی ویڈیو کے ذریعے اس طریقے کا کوئی پیغام دیں. تو میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت ہے میں کوئی پیغام دے سکوں اس طریقے سے؟ بس میں سمجھانے کی بات کر سکتا ہوں اور وہی کرتا ہوں. اب بس دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، بے شک وہی لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور وہی ہمارے دلوں میں عاجزی کو سلامت رکھے، ریاکاری سے بچائے اور اس طریقے کی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو پیسے کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، مال کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں لالچ ہے کہ ہمارے بچے کو، ہمارے بیٹے کی شادی ہو تو اتنا مال مل جائے اور یہ مل جائے اس طریقے سے. اور دوسری طرف لڑکی گھروں میں نوجوان بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ان کے باپ دل اور جان لگا دیتے ہیں کہ بیٹی کے لیے مطلب کرنے کے لیے. دیکھیے میں نے آپ کو ریحان بھائی بتایا بھی تھا، ابھی بھی بتایا اپنی ویڈیو کے اندر، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں. بس اللہ نے اتنی عزت سے نوازا جو لوگ مجھے سنتے ہیں، ورنہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں نا. علماء سے رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے جو اس طریقے کے کام کو میں انجام دے رہا ہوں. سوال جواب کے ذریعے لوگوں کی اصلاح میرے ذریعے سے ہو جائے، یا لوگوں کے ذریعے، عوام کے لوگوں کے ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے. کوشش میری یہی ہے اصلاح ہو جائے، اور باقی اتنا بڑا عالم نہیں ہے کوئی میں اپنے اچھے الفاظوں میں آپ کی اصلاح کر سکوں. بس میں یہی دعا کروں گا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. باقی ریحان بھائی کچھ اور اگر پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو پوچھیے. ویسے حضرت وسلم کی جو امت میں فتنہ رہے گا مال و دولت کا رہے گا، تو جیسے کہ ہمارے پیش امام ہوتے ہیں یا پھر کوئی عالم ہوتے ہیں، کہیں دعوت دی جاتی ہے تو زیادہ تر کوئی اس بات سے نہیں دور گریز کرتا، یعنی الگ نہیں رہتا کہ میری اگر حلال کمائی نہیں ہے تو میں حضرت کو کیوں دعوت دوں، کیوں میں ان کو بلاؤں. تو کیا ان کو اپنی نجائز جیسے سود بیاج کا پیسہ ہے، زیادہ تر انٹرسٹ کے نام پہ، پہلے تو بیاج دیا جاتا تھا، پھر انٹرسٹ کے نام پہ ان کو اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے
تو سوچتے ہیں کہ انٹرسٹ یعنی بہت بڑی چیز ہو گئی, نام بھی خوبصورت دے دیا. تو وہ ہے بیاج. جب ہم اس نیت سے پیسہ ڈالیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارا پیسہ بڑھ جائے گا, پھر اس کو ہم نے مثال کے طور سے 1 لاکھ روپے ہم نے ڈال رکھا ہے, اس میں سے ہمیں 10,000 بھی پڑے تو وہ حرامی تو ہے نا, ناجائز ہے وہ. کیونکہ ہم نے پیسہ, کیونکہ بینک کو ہم ڈالتے ہیں تو بینک ہم لوگ ہمارے یعنی کہ اور ہندوستان کے اندر جتنی بھی عوام ہے لون لیتی ہے. جب لون لے گی تو اس کا بیاج اس کو ادا کرے گی. تو وہ اگر 10% کما رہا ہے تو ہمیں 2% دیتا ہے. تو یعنی کہ ہم نے اس کی اس طرح سے مدد کی کہ آپ لوگوں کو بیاج دو, پھر ہمیں کما کے دو, ہے نہیں ہے. تو جب اس طریقے سے ہم نے یہ مان لیا, اپنے خون میں شامل کر لیا, تو یہ غلط ہو گیا. تو ہم کسی عالم یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی دعوت یا جتنے بھی مطلب دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کو ہم یہ لقمہ کھلائیں گے, وہ ان کے اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارا لقمہ کھلانے سے جو مطلب سود بیاج کا پیسہ آپ نے کما کے دعوت دی, اس لقمہ کھانے سے اگر وہ غلط راستے چلا گیا تو پھر آپ یہی کہہ دیں گے کہ دیکھو عالم فلاں وہاں غلط کرتا نظر آیا. تو یہ لقمے کی بدولت ہے نا ذرا. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ریحان بھائی کیا کہنا چاہوں گا, سب کچھ تو بات آپ نے کہہ ڈالی ماشاءاللہ. اللہ نے, یہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر سود کا بیاج کا 1 لقمہ کھایا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. بس میں سمجھتا ہوں کہ جانتے ہی ہیں, زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. اس حدیث پاک کو سنا ہے لوگوں نے, علماء سے سنا ہوگا, اور اس طرح سے علماء فرماتے ہیں بلکہ 36 بار زنا کیا 1 لقمہ کھانے سے. اب وہ اس کو نام دیا جا رہا ہے انگلش میں انٹرسٹ. ارے بھیا بیاج تو ہے, وہ ہے تو بیاج ہی ہے وہ, ایک طرح کا. نام بدلنے سے کچھ تھوڑی ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ پیسہ اپنا کسی کو لے کر بیاج کھائیں, چاہے وہ بینک میں رکھ کر کے انٹرسٹ اس کا بیاج کھائیں, اور وہ بیاج ہی ہوتا ہے, انٹرسٹ بھی بیاج ہی ہوتا ہے. اگر ایسی حالت میں پھر کسی عالم یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی دعوت کی جائے ایسی حالت میں؟ نہیں, جائز نہیں ہے. اب بچوں کو کیا, اب ان لوگوں کو کیا معلوم ہے, ان کو معلوم نہیں ہے تب تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن آج کل سب پتہ ہوتا ہے بستی محلے میں کہ کون بندہ بیاجی ہے, سب معلوم ہوتا ہے. ہمارے ہلدوانی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے بادشاہ بن کے رہتے ہیں, وہ نہ ایسے بیٹھتے ہیں آفس میں جیسے کہ بڑا بھاری, کتنا بڑا بزنس مین ہے یہ لوگ, کتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں, بیاج کا کام کر رہے ہیں کھلے میں. اللہ ان کو ہدایت دے. بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے. تو اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں, اور جو ہے بیاج ہی ہوتا ہے. ان کو ابھی جیسے آپ نے کہا علماء کی دعوت کرتے ہیں, علماء کو معلوم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن ایسا ہے نہیں, ویسے سب کو معلوم ہوتا ہے جو بیاجی ہوتا ہے. تو ان کے یہاں کا 1 لقمہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. میں نے پھر کہوں گا کہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں, میری اس ویڈیو کو کوئی علماء لوگ دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ, اور اگر میں اس میں کچھ غلط بولوں تو میری اصلاح کریں اس کے تعلق سے, کمنٹ کے ذریعے بتائیں. جو 1 لقمہ بھی اگر کوئی کھائے گا جان بوجھ کر کے, ہاں تو وہ دعوت والی بات آ گئی نا, دعوت کر کے دوسروں کو, تو نہیں, جائز نہیں ہے ریحان بھائی. یہ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں بچے ہمارے, اگر کوئی غلط ہو جائے ایک عالم سے, نفس سبھی کے پاس ہے, میرے پاس, آپ کے پاس. عالم کوئی پتھر یا مطلب کوئی ہارڈ چیز کے, لوہے جیسی چیز کے تو بنے نہیں ہیں, نفس سبھی کے پاس ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا شیطان 2 لوگوں کے پیچھے رہتا ہے, ایک تو عورت کے پیچھے رہتا ہے, ایک عالم کے پیچھے. کیونکہ اگر یہ دونوں بہک گئے تو زمانہ خود بخود بہک جائے گا. اگر ان سے خطا ہو رہی ہے تو ہم انہیں بلا کے پیار سے سمجھا سکتے ہیں. ہماری مجال یہ نہیں کہ ان سے اونچی آواز میں بات کر سکیں, کیونکہ پھر وجہ ہمارے کھلانے پہ میسر ہے نا, کہ ہم کیا کھلا رہے ہیں اس کو. کچھ میرے دوست ہیں عالم ہیں ماشاءاللہ, اور امامت بھی کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ اسٹیٹس پہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ جس کے گھر پہ سود اور بیاج کی کمائی آتی ہو اور کسی کا دل دکھا کے حق مارا ہوا پیسہ آیا ہو, تو لہٰذا وہ میری دعوت نہ کریں. کتنا اچھا ماشاءاللہ. اور یہ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں, کیونکہ جب ہم دین سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے بھی نہیں, ورنہ میری کیا مجال ہے اور میں معروف بھائی سے بات کر سکوں ماشاءاللہ. اور اتنے اچھے میں نے سوچا نہیں کہ مطلب آپ خود ملیں گے تو واقعی ایک جیسے کہتے ہیں نا غلام مصطفیٰ, اور واقعی وہی ایک ہونا چاہیے پیار. اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مومن خوش نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اس سے. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھنے بھی حضرت سنا ہے کہ شاید عبادت ہے, سنت ہے. جیسا بھی آپ نے کہا کوئی بہک جائے, نفس والی بات جو گئی, تو دیکھیے فرشتے اور نبی یہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتے, باقی کوئی معصوم نہیں ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کوئی عالم بھی اگر ہوا تو اس سے بھی گناہ ہو جائے گا. تو لاسٹ یہ میسیج آپ کے چینل کے ذریعے, ہمارے چینل کے ذریعے آپ ہمارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیا میسیج ایسا دینا چاہیں گے جو ایک دم ہوش میں رہیں اور لگے کہ ہاں ہمیں دین سیکھنا چاہیے؟ پیغام آخری میرا یہی ہے میرے بھائی ریحان بھائی, سب سے مین چیز تو جو ہے نمازوں کو شروع کیا جائے. نماز ہر ایک برے کام سے روکتی ہے, نماز گالی سے روکتی ہے, نماز جھوٹ بولنے سے روکتی ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جہاں سے نا ہر ایک گناہ کی شروعات ہوتی ہے, زنا کی بلکہ میں یہ کہوں گا زنا کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بھی نظروں سے ہی ہوتی ہے, آنکھوں سے ہوتی ہے. جب بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے تو وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور روزے رکھے, 30 روزے تو فرض ہیں ہی ہیں. اگر کوئی یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ریحان بھائی, اور اگر کوئی بندہ ہے کہ نفس پہ کنٹرول, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے بھی ہیں کہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا, تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا وہ روزے رکھا کریں, نفلی روزے. سبحان اللہ, نفلی روزہ رکھا کریں. نفس کو مارتا ہے, بھوک نفس کو مارتی ہے. ایک بار کر کے تو دیکھیں آپ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو کر کے دیکھیں, روزے رکھیں. روزے بھوک جو ہے نفس کو مارتی ہے. اور حرام کام سے بچیں. اب میں نے بتایا نہیں, جیسے نماز جب بندہ شروع کرتا ہے سب سے پہلی چیز, سب سے مین چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز جب بندہ شروع کر دیتا ہے نا تو دھیرے دھیرے سارے برے کاموں سے نماز روکتی ہے. لہٰذا میں یہی دعا کروں گا کہ ان سب چیزوں سے سب سے مین چیز جو ہے وہ عمل کی ضرورت ہے, ہمیں عمل کرنے کی. اللہ پاک ہمیں نیک علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں جو لوگ بیمار ہیں, ویڈیو دیکھنے والے اور ہم اور آپ کے عزیز وقاری محبین متعلقین احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں, سب کو جملہ امراض سے شفایابی عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ میرا ابھی دل دہل گیا, ابھی میں نے کال کیا بھائی سنبل سے آئے, تو میں نے کہا سنبل میں میرا ایک دوست رہتا ہے فیضان نام کا. میں نے فیضان کا نمبر لگایا تو اس کے بڑے بھائی نے فون اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا فیضان, بولے نہیں فیضان کا بڑا بھائی بول رہا ہوں میں. فیضان 10 دن سے ICU میں ہے, اس کو ہوش نہیں آیا ہے. فیضان کو سانپ نے کاٹ لیا. تو اے پاک پروردگار عالم بالخصوص میرے فیضان کو شفا عطا فرما, اس کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما. مولانا اکرم ہمارے عزیز و احباب, ہمارے مسجد کے خطیب و امام, وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ان سے بھی میری بات ہوئی ابھی, ان سے بھی میں نے کہا دعا کے لیے دعا کریں حضرت. آپ لوگ بھی دعا کریں فیضان کو شفا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی خاص نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. میں آپ کا اپنا محمد ریحان خان سنبھالی. ہمارے چینل اسٹار سنبھال کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اور آپ جڑے رہیے ہماری خدمت کے ساتھ, تاکہ بیٹی ہمیں بچانا بھی ہے, بیٹی پڑھانا بھی ہے, اور بیٹی کو دہیج سے مفت کرانا بھی ہے. خدمت